وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 1 سے 3 حصہ سوم، درس نمبر 1292. آج کا موضوع کیا ہم سب اپنے رب کے باغی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے. ماکثین فیہ ابدا. جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 1. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. قیما لینذر بأسا شدیدا، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو شدید عذاب سے. لینذر ڈرائے، بأسا شدیدا اپنی طرف سے، ویبشر المؤمنین اور بشارت دے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف بنیادی مضامین شروع ہے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے، اور آغاز میں ہمیشہ جو بنیادی مضمون ہے وہ بیان ہوتا ہے. تو بہرحال کتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کتاب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور یہ بالکل سیدھی بات کہتی ہے. اس میں ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے. یہ اس میں ڈراوا ہے. جو لوگ اس پیغام کو نظر انداز کر دیں گے ان کے لیے بأساً شدیداً کی
کا ڈراوا ہے، یعنی ان کے لیے وعید ہے اور خوشخبری ہے۔ اس کتاب پر یقین رکھنے والے لوگ، اور صرف یقین کی بات نہیں، یعملون الصالحات شرط ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ عمل اپنے یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے یقین کا ایک اظہار ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ اگر آپ کتاب کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت قیمتی جملہ ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا جو عمل ہے وہ ہمارے یقین کا اظہار ہے۔ کتاب پر عمل نہ کرنا ہمارے اس یقین کا اظہار ہے کہ ہمیں کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ختم بات۔ آپ جتنے بھی کلمے پڑھ لیں، جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، جتنے بھی روزے رکھ لیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو کتاب پہ یقین ہے، اور یقین ایسا جو آپ کو عمل پر مجبور کر دے۔ عمل پر جو بات آپ کو مجبور نہ کرے، اس پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ یہاں رک جائیے، سوچئے۔ ہم کتاب پر عمل نہیں کر رہے، نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ کتاب پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہماری منزل دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ نہیں، ہماری منزل دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے۔ اب بھٹکنا اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو آپ مقصود بنا لیں، محبوب بنا لیں، مطلوب بنا لیں، تو آپ تو شدید بھٹک گئے۔ اللہ ہی واحد مقصود ہے، لا مقصود الا اللہ۔ جب مقصود اللہ آپ کا نہیں ہے تو وہ محبوب ہو نہیں سکتا۔ جب محبوب نہیں ہے آپ کا اللہ، تو وہ آپ کو مطلوب نہیں ہو سکتا۔ بات ختم ہو گئی۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ بہت بڑی ہم غلطی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کر زندگی، خوش فہمیاں ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، میں ابھی رمضان کے روزے رکھے ہیں، میں نے ابھی زکوٰۃ دی ہے، میں ابھی حج کر کے آئی ہوں، میں کلمہ روزانہ 10 تسبیح جو ہے روزانہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ خوش فہمیاں ہیں، خوش فہمی سے باہر نکلیں۔ اسلام عمل کا نام ہے، عمل یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کا یقین نہیں ہے۔ جب آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کے لیے اجر حسن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 2 بڑی مرکزی ہے۔ دیکھیں واضح اعلان ہے، اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کا عمل صالح نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا عمل صالح نہیں ہے تو آپ کا عمل بد ہوگا، اور آپ کے لیے اچھا نہیں، بہت برا اجر ہے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ماں کسی نفی ہے ابدا، یا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے یا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جو بین ہے نا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ جہنم میں جائیں گے، کچھ عرصے کے لیے، اور پھر آپ کو نکال کے واپس جنت لایا جائے گا، یہ ہم نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہے، جن کا یقین کامل ہے، اور وہ عمل صالح کر بھی رہے ہیں، پھر بھی ان سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ باغی نہیں ہے ہماری طرح، وہ باغی نہیں ہے، وہ نافرمان قوم نہیں ہے۔ ہم تو نافرمان قوم ہیں، ہم تو باغی ہیں، ہم تو علی الاعلان کہتے ہیں اپنے عمل سے، میں نہیں مانتا۔ یہ آپ کی بات تو شیطان نے بھی کی کہ میں نہیں مانتا۔
شیطان کی کیا ایک حکم سے اس نے انکار کیا. ہم تو ہزاروں سینکڑوں ہزاروں احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک ایک گھر اس دنیا میں مسلمان کا ہر گھر اس بات کی عملی گواہی دے رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے یہ ضابطے قرآن کے، نبی کا طریقہ ہم نہیں مانتے. ایک ایک گھر، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو خاتون خانہ ہیں اور اس کا میاں ہے، اس سے پوچھ لیں، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار. دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. او ہو بہرحال دیکھ لیں، خوش فہمی میں نہ رہیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم مومن ہیں. آپ مومن نہیں ہیں. اب تو ایک روایتی مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں. آپ مسلمان محض اس لیے ہیں کہ آپ کے باپ کا نام اسلامی تھا اور آپ کا گھرانہ روایتی نمازیں پڑھ رہا تھا بنا سوچے سمجھے دین کو. اور آپ کا گھرانہ، یہ جملہ سن لیں، آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، آپ کا گھرانہ یعنی ہر نام نہاد مسلمان، اس کا ہر گھرانہ، آج کا ہر گھرانہ ایسا ہے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. آج عام معاشرہ، میں تو دیکھیں زیادہ تر اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھ رہا ہوں، یہاں کی فیس بک، یہاں کے ڈرامے ایسے میں باقاعدگی سے نہیں دیکھتا، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ واضح اعلان ہے کہ اے اللہ تیرے حکم کو ہم نہیں مانتے، تیرے قانون کو ہم نہیں مانتے، تیرے اسلام کو ہم نہیں مانتے، تیرے قرآن کو ہم نہیں مانتے، تیرے نبی کو ہم عمل سے نہیں مانتے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہت خطرناک آپ پہ حالات آنے والے ہیں. بہت دیکھیں، اللہ کے غضب کا تو اس وقت ہم عملی طور پہ شکار ہیں. اللہ کے غضب کو ہم نے کما لیا. وَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غضب، غضب بالائے غضب ہم کما رہے ہیں. یہ قرآن کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے یہ کوئی کم شرمناک نہیں ہے. او ہو ماں کسی نفی ہے ابدا. لیکن دیکھیں وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے یقین کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا یقین دیکھیں ہے دنیا پر. ہم دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں. ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ اللہ والے ہم بننا چاہتے ہیں. یہ بہت ہی دردناک داستان ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تو کم از کم نکلو، میری بات جو سن رہے ہو آپ تو نکلو اس دلدل سے، بے یقینی کی دلدل سے. یقین کی دنیا میں آؤ، اللہ پر یقین کر لو. آمنا باللہ، میرا اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ہی میری منزل اور اللہ ہی میرا مقصود، اللہ ہی میرا محبوب اور اللہ ہی مجھے مطلوب. یہ کہہ دیں اپنے عمل سے. تذبذب کا شکار ہیں ہم. مجھے مختلف لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہم کیسے نکلیں اس بے یقینی سے، اللہ کو کیسے منزل بنائیں، شک کا رویہ کیسے چھوڑ دیں. تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں، بعض لوگ، یہ میں جس کلپ کی بات کر رہا ہوں، جو یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک ابھی مجھ سے کسی نے رابطہ کیا تھا، جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کا بندہ. وہ کہتا ہے کہ میں یہ کیسے اس حالات سے نکلوں آپ جو کہتے ہیں. تو اس میں بھیا سوچنے کی کیا بات ہے؟ آگے دوزخ ہے، آگے آخرت کا گھر ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں اور ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وفی الآخرت عذاب شدید
ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو عذاب شدید ہوگا یا بخشش ہوگی۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے سارا۔ ہمیں اللہ کی رضا کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی پاس ہی نہیں ہے، نہ کوئی تسبیح نہ کوئی تمہید، بس میں ہی میں۔ آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو، میں تو دیکھ رہا ہوں نا، میں تو اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، میں باہر بھی گیا ہوں، رہا ہوں، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بدتر معاشرہ ہے، اور معاشرے تو اور بھی زیادہ بدتر ہے۔ قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، قرآن کی توجہ نہیں ہے، ساری بس لفاظی جو ہے تلاوت سنو، تلاوت زیادہ سنی جاتی ہے قرآن بجائے سمجھنے کے، لیکن قرآن نہیں سنا جاتا۔ مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو میں بہرحال مختصر طور پہ آپ سے یہ کہوں کہ آپ آج ہی اپنے اوپر رحم کریں، بے یقینی کی فضا سے باہر آئیں، اور میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں۔ آپ کسی صاحب یقین کو ڈھونڈیں۔ صاحب یقین کون ہے؟ وہ سچے لوگ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ ہے۔ یہ آپ جب جائیں گے نا، اس نیت سے تلاش میں نکلیں گے، تو ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو اللہ کی یاد آئے گی۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کو ڈھونڈو۔ تو مسئلہ مشکل نہیں ہے، مسئلہ دیکھیں بالکل ایک بات ہے کہ آپ دو منزلوں میں سے ایک منزل کا انتخاب کریں، لیکن پہلے دونوں پر یقین کریں، جنت اور دوزخ، نقصان یا فائدہ۔ آپ دنیا میں آ کے نقصان کمانا چاہتے ہیں کہ فائدے میں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں آ کے تو بس یہی دو صورتیں ہیں۔ جو آخرت میں، یعنی دنیا سے جو چلا گیا اور آخرت میں پہنچ گیا، اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ، جس کو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس وقت ہماری جو موجودہ سٹیٹس ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگ جہنم میں جانے کے شدید طلبگار ہیں اپنے عمل سے۔ اس وقت کا سٹیٹس یہ ہے، ہم سب کا، مسلم امہ جس نے زبان سے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جو کہتی ہے زبان سے، لیکن یہ کلمہ محض صرف زبان کی نوک پر ہے، جبکہ دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارا یہ رویہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں، ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی ہے۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، اس کے تقاضے پر مطلب کو نہیں جانتے۔ سر مسئلہ یہ ہے
کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، تقاضوں پر عمل کرنا تو درکنار ہے، وہ پھر بات کی بات ہے نا۔ ہم تو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، اور کلمہ طیبہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے یقین آ گیا آپ کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یقین سے کہہ دیا نا آپ جنتی ہیں۔ اور یہی بات ہے، یہی بات ہے، حضور کی ایک بات ہے، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، حضور کی بات میں نے آپ کو کنوے کی ہے، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی پر آپ نے بس بھروسہ کر لیا، بس مجھے تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ ایک بہت شدید تاثر ہے مسلمان معاشرے میں کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ شیطانی بات ہے۔ شیطان اللہ کا منکر نہ تھا، بس اس کو ایک بات پسند نہیں آئی، اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا۔ ہم سینکڑوں باتوں سے عملی طور پہ انکار کرتے ہیں، سینکڑوں باتوں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں جنت اور دوزخ اور آخرت اور قبر پر یقین ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے خیال میں شاہد ہوں اس بات کا، اس معاشرے کا، ان لوگوں کا کہ انہیں قبر، بعث بعد الموت، جنت، دوزخ، حشر، کسی بات پر اس کو یقین نہیں۔ اس مسلمان کو جو کلمہ گو مسلمان، اس کو یقین نہیں۔ وہ کافروں، ہندوؤں اور عیسائیوں اور اس کی تو بات ہی چھوڑ دے، پھر وہ تو ان کا تو پھر مسئلہ الگ ہے نا۔ آپ اپنی فکر کریں۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کلمہ پڑھتے نہیں ہیں، آپ صرف زبان سے طوطے کی طرح پڑھتے ہیں۔ آپ کو نہ اس کا مطلب معلوم ہے اور نہ اس کی آپ حقیقت جانتے ہیں، اور اس کو یعنی دیکھیں زبان جو بعض لوگ ہیں وہ اس کلمے کو کہ تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل سمجھتے ہیں، اور یہ بات غلطی ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہرا، کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں، چمی گویم مسلمانم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے مشکلات لا الہ کا۔ بہت غلط بات ہے، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ، دین اسلام اور اس پر عمل کرنا نہایت آسان ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قیماً، یہ قیم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سیدھی، میں نے نلکی سے سیدھی سلاخ کو آپ گزار سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں۔ ہماری فطرت تو سیدھی ہے، سالم ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہماری فطرت تو اسلامی ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ مجھے دین فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، تو مشکل کیا ہے بھیا؟ مشکل اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ والدین کے کہنے پر یہودی، عیسائی، ہندو یا برائے نام مسلمان بن جاتے۔ آج کا والدین خود بھی اللہ والا نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ اللہ کے راستے پر نہیں ڈالتا، قصدن عمدن۔ مجھے معلوم ہے، 25 سال کا میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ والدین نہ اللہ والے ہیں، نہ خود بننا چاہتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو اس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں، ہم جو یہ 3 آیات میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کے آپ جو لب لباب ہے اس کو دیکھیں۔
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے یہ کتاب اپنے بندے پہ نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، سیدھی سیدھی بات کرنے والی ہے، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کرنے والی ہے، اور یہ ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو مانتے ہیں یبشر المؤمنین، خوشخبری دیتی ہے کس کو؟ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح جو ہے نا، دیکھیں یہ شرط ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ شرط اول ہے، عمل صالح آپ کا نہیں ہے۔ دیکھیں میں کہہ بھی چکا ہوں یہ بات، لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ کی منزل، یہ جملہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے پر چل نہیں سکتے، بہت مشکل لگے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لارا، پھر آپ کو لا الہ کے تقاضوں پر عمل کرنا نہایت مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ اللہ نہ آپ کی منزل ہے، نہ آپ کا مقصود ہے، نہ آپ کو محبوب ہے، نہ وہ آپ کو مطلوب ہے۔ آپ کا مقصود، محبوب، مطلوب تو دنیا ہے۔ آپ تو دنیا کے ٹٹو ہیں، آپ تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہم سب مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دنیا پر یقین ہے، مؤمنین، ایمان بالدنیا ہے۔ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالدنیا ہے۔ ہم دنیا کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے بطور منزل۔ آپ دیکھ لینا یہ یوٹیوبر وغیرہ، یہ جو ہے نا، جو آپ کو کامیابی کے درس دیتے رہتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی گول مقرر کریں، بڑا گول مقرر کریں، اس کے پیچھے دوڑیں۔ وہ اللہ کی طرف آپ کو نہیں بلاتے۔ یہ جو میں نے جہاں تک جس کو بھی سنا ہے، ان کی خود کی منزل نہ اللہ ہے، بس قرآن کا صرف نام لیتے ہیں، حدیث کو صرف کوٹ کرتے ہیں، پھر وہ انگریزوں کے جو غیر مذہب ہیں ان کے بھی اقوال کو کوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت کیا ہے غیر مذہب کے لوگوں کو؟ بڑے بڑے برناٹ شاہ اور فلانا اور ڈنگڑان، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، غیر کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کافی ہے سب کچھ، قرآن اور حدیث، ختم، اور کچھ ضرورت نہیں۔ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب قولی طور پر اللہ کا کلام قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، عملی، بلکہ ان کا ایک امتی کہتا ہے حضرت علی، القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق، قرآن خاموش کتاب ہے، میں بولتی بھی کتاب ہوں۔ سلونی ما شئتم، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، کیونکہ میں بولتی بھی کتاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوچیں یہ تمام جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان تمام باتوں پہ سوچیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آج ہی آپ اپنے آپ میں سیدھ پیدا کر لیں، آپ میں جو ٹیڑھ ہے اس کو ختم کر دیں۔ ٹیڑھ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت، اور یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اصل تو ہمیں برائی تو یہی ہے، یعنی حب دنیا جو ہے وہ ہمارے دل میں راسخ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے ہمارے دل۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم